ہری پور میں کون سا ایسا سیاسی لیڈر ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں؟ اعتبار سے آپ کیا سمجھیں ہری پور میں کس چیز کی کمی رہے گی؟ اگر وہ کیا پی ٹی آئی میں ہوتے تو پھر بھی آپ پی ٹی آئی میں آ جاتے؟ نہیں ہوتی نون لیگ میں آنے کی کوئی خاص وجوہات اگر ابھی آپ کی 20 توقعات پر یہ پارٹی پورا نہیں ہوتی تو آپ کل کو چینج کر سکتی ہیں کہ نگران حکومت میں آ کے آپ کی پارٹی نے اپنا امیج تھوڑا سا خراب کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست حسن رجا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہری پور والے۔ ہمارے جو بھی خصوصی یہاں پہ مہمان ہوتے ہیں ان سے ہم وہی کوسچن وہی ڈسکشن جو ہماری عام عوام جاننا چاہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرا نام جو ہے شازیہ جدون ہے اور میں جدون فیملی ایک کاسٹ ہے ہماری، اس سے میرا تعلق ہے اور بڑا بیکورڈ ایریا ہے جہاں سے میں بلانگ کرتی ہوں، لیکن مجھے اپنے ایریے پہ اپنے علاقے پہ ہمیشہ فخر رہا ہے کہ وہاں کا خمیر بہت ہی وفادار ہے اور بہت ہی باکردار اور باعزت ہے۔ اور میں بلانگ کرتی ہوں گاندھیاں کے ایک چھوٹا سا پسماندہ علاقہ ہے، اور میں اپنا تھوڑا سا تعارف اپنے لوگوں کو بتاتی چلوں کہ میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں پی ایم ایل این کی، اور 2001 سے میں اس پارٹی میں شامل ہوئی۔ اس کے علاوہ میں 2001 کا جو الیکشن تھا، پھر اس کے بعد 2005 کا ہوا، اور پھر اس کے بعد جو کنٹینیوسلی الیکشن ہے، الحمدللہ ہمیشہ میں اپنے حلقے سے، اپنا یو سی ساؤتھ ہے ہماری جنوبی، وہاں سے میں الیکشن لڑتی ہوں، اور میں بڑے فخر سے اپنی بہنوں کو اپنے بچوں کو بتاتی چلوں کہ میں ہمیشہ مردوں کی سیٹ پر الیکشن لڑی ہوں، عورتوں کی ریزرو سیٹ پہ آج تک میں الیکشن نہیں لڑی، اور عزت دینے والا وہ خود ہے اور اس نے ہمیشہ مجھے عزت بخشی، اور پھر میں آگے فردر جو ہے تحصیل کی سیٹ پر جو ریزرو ہوتی ہے اس پہ چلی جاتی ہوں، لیکن اپنے علاقے سے ہمیشہ ووٹ کی عزت لے کر جاتی ہوں۔ سیاست کا سفر کہاں سے شروع کیا آپ نے؟ پہلی جو آپ نے الیکشن لڑا وہ کون سی سیٹ پہ؟ جی بالکل، پہلے میں نے جو اپنی یونین کونسل میں لڑا وہ میں نے یو سی لیول کا الیکشن لڑا۔ اس ٹائم یہ سسٹم چینج تھا کیونکہ مشرف کا دور تھا، اور مشرف کے دور میں یونین کونسل میں خواتین کو ایک کریڈٹ انہیں جاتا ہے کہ انہوں نے خواتین کو بڑا پروموٹ کیا، تو ہمیں بھی پھر وہاں پہ مواقع ملے، اور الحمدللہ سب سے زیادہ اپنی یونین کونسل میں ووٹ لینے والی میں پہلی عورت تھی، اور مجھے فخر اس لیے ہوتا ہے کہ میرے جو ناظم صاحب تھے ان سے بھی میری ووٹ زیادہ تھی، جیت نہیں سکی۔ اچھا میڈم، آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ آپ کا تعلق ایک گاؤں سے ہے، تو دیکھیں اس طرح کے گاؤں میں اکثر خواتین کو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہے۔ بالکل، شروع میں آپ کو کیا مشکلات درپیش آئیں؟ مجھے تو جو مشکلات پیش آئی ہیں میں اپنے لوگوں کو اگر بتاؤں تو شاید پوری کتاب لکھی جائے۔ اس کے پیچھے بھی ایک درد بھری کہانی ہے۔ ہم لوگ چونکہ ہم ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے تھے جہاں پہ سیاست تو بہت بڑی دور کی بات ہے، تعلیم بھی بچیاں حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ میرے والد صاحب پہ مجھے فخر ہے کہ انہوں نے ہمیں تعلیم دلوائی، ہمارا بھائی کوئی نہیں تھا، ہم بہنیں تھیں، اور پھر اس کے بعد میری جو بڑی باجی ہیں ان کا اسی علاقے میں مرڈر ہو گیا، اور جب مرڈر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کو وہ ایک عورت ہونے کی وجہ سے انہیں انصاف نہیں مل سکا۔ اس انصاف کے لیے لڑتے لڑتے کہیں میں اپنے ساتھ جنگ لڑ رہی تھی، اور لڑتے لڑتے کہیں میں اس سیاست کی طرف آ گئی۔ پہلے تو عورت ہونے کا ہی مجھے بڑا نقصان ہوا کہ میں ایک عورت ہوں، میں باہر جا کے گلی میں کوئی جلسہ نہیں کر سکتی، میں لوگوں سے مل نہیں سکتی، میری چار دیواری مجھے اجازت نہیں دیتی، میرا پردہ مجھے اجازت نہیں دے رہا، میرا قبیلہ مجھے اجازت نہیں دے رہا، میرا بیٹا نہیں اجازت دے رہا، میرا شوہر نہیں دے رہا، لیکن میں نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں پروف کیا کہ میں وہ عورت ہوں کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ آپ نے اپنے علاقے کی جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ بڑی مشکلات آپ نے دیکھی اور ان میں سروائیو آپ نے کیا، تو اس کے بعد آپ نے اپنے علاقے کی خواتین کے لیے کیا کیا؟ میں نے بہت کوشش کی اپنے خواتین کے لیے، ہمیشہ میں بولی ہوں، میرا جو تحصیل کا ٹینور گزرا ہے اس میں آپ اگر وہاں سے ڈاکومنٹس نکالیں، ہر بندے کو میں دعوت دیتی ہوں نکالے۔ سب سے زیادہ جو بولنے والی خواتین کے اس پہ اسکیمز پہ، ان کے فنڈ کے لیے، ان کے اسکلز کے لیے، ان کے ووکیشنل سینٹر کے لیے سب سے زیادہ میں بولی ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں میں ایک کام کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، مختلف این جی او، سنگی فاؤنڈیشن، عمر اصغر فاؤنڈیشن کے ساتھ، عورت فاؤنڈیشن کے ساتھ۔ میں پائلٹ اسکول سے جب بچیوں کو دیکھتی تھی تو وہاں بچیاں جب انتظار کرتی تھی، کیونکہ تو سزوکیوں والے آتے تھے اور وہاں پہ کوئی شیڈ نہیں تھا، ان کے لیے کھڑے ہونے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں ایک دفعہ کھڑی تھی اور ایک بچی کھڑی تھی اور گاڑی آئی، چونکہ ساتھ چھوٹا سا گندا نالا ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہاں پہ دانے والا بھی بیٹھا ہوتا تھا اور جگہ نہیں ہوتی تھی۔ بالکل ایسے تو جیسے ہی گاڑی آئی، بارش ہو رہی تھی، اس
اس کا پاؤں پھسلا اور وہ بیچاری جا کے نالے میں گری. اب میں بھی وہاں ویٹنگ کے لیے کھڑی تھی تو مجھے احساس ہوا اور وہ بچی جیسے ہی نالے سے اوپر آئی اور اس نے اپنے کپڑے بھی نہیں جھاڑے اور اس نے فوراً رکشہ لیا اور بھاگ گئی نا. اس کو اتنی امبیرسمنٹ ہو رہی تھی, اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں یہاں کھڑی بھی نہیں. اور میرے دل میں خیال آیا جو بچی بس کے لیے یا سزوکی کے انتظار میں کھڑی, ہو سکتا ہے اس کی جیب میں اتنے پیسے نہ ہوں. کیا وہاں پہ میں نے شیڈ بنایا NOC لے کر, اور الحمدللہ اب میری مائیں بہنیں وہاں عزت کے ساتھ اندر پردے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں, گاڑی آتی ہے اور اس میں بیٹھ کے وہ چلی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ میری ایک اپنی NGOز بھی ہے, فاؤنڈیشن, جی وہ کیا ورک کر رہی ہے علی پور میں؟ جو ہماری NGO ہے اس کا نام NAHT ہے اور ہم 2002 سے باقاعدہ طور پہ اس پہ کام کر رہے ہیں. نیشنل ہیومن فار ڈیولپمنٹ, یعنی لوگوں کی فلاح کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, انسانیت کے لیے. تو اس کے جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں مدثر رحمان صاحب ہیں, اور میں فیمیل کا میرا ان کے ساتھ تعلق ہے. اور ہم عرصہ دراز سے ہم لوگ پہلے بچیوں کے جہیز کے لیے کلیکشن کرتے تھے جس میں ساجد بھائی ہمارے ساتھ ہوتے تھے, وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے بے انتہا لوگوں کو ہری پور, خلابٹ, غازی, بہت سے ایریوں میں ہم نے ویل چیئرز پرووائڈ کی ہیں روشن پاکستان کے ساتھ مل کے. سردیوں میں ہم نے بہت زیادہ انہیں راشن دیا رمضان میں, اور سردیوں کا جتنا بھی سامان ہوتا ہے, کوٹ وغیرہ ہیں, کوئی ان کے چپل ہیں, شوز ہیں, وہ ہم نے دیے. اس کے علاوہ جو بچیوں کا ہم نے جہیز کا سلسلہ شروع کیا. سب سے خوشی کی بات ہے ہم نے یتیم بچوں کے لیے بہت کچھ کیا طریقے سے. آپ کا جو پروجیکٹ ہے یونیسیف پروجیکٹ, اس کے بعد آپ کیا سمجھیے کہ کیا چینجنگ متوقع ہیں عوام کے لیے؟ اس سے بہت بڑی چینجنگ آئی. دیکھیں لوگ جب جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس نا, یا دور دراز گاؤں میں آپ دیکھ لیں LHV ہیں, وہ بھی پورے ڈاکٹر ہوتے ہیں ایک قسم کے لوگوں کے لیے, چونکہ وہاں BHU ہوتے ہیں, بڑے ہاسپٹل تو ہوتے ہی نہیں ہیں. تو وہاں پہ جو بیٹھا ہوا ڈاکٹر ہوتا ہے, جب اس کی رویے میں تبدیلی آتی ہے نا, تو آدھی بیماری تو لوگ وہیں کلینک میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں یا اس کے سینٹر میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اس سے پہلے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی تھی ڈاکٹر بھی ہے, لیڈی ڈاکٹر بھی ہے, اسٹاف بھی ہے, لیکن ان کا رویہ اچھا نہیں ہے ہمارے ساتھ, بیہیویئر ٹھیک نہیں. تو سب سے بڑا بینیفٹ مجھے یہ ملا کہ ایک تو ہمیں پتہ چلا کہ کہاں BHU میں کیا کمی ہے, کیا ان کے پاس سہولیات نہیں ہے, کیا نہیں ہے, یا ڈیوٹی پہ وہ نہیں ہے. اس سے ہمیں آگاہی ملی اور میرے لوگوں کو صحت کی اچھی جو ہے سہولت ملی. اور پھر ان کے جب سوشل بیہیویئر میں چینج آیا تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ دکھ درد بانٹنا شروع کیے. تو میں سمجھتی ہوں بہت بڑا انہیں فائدہ ہوا. اور لوگوں کو یہ بھی ہم نے موٹیویٹ کیا کہ آپ بجائے اس کے کہ پرائیویٹ کلینک پہ جائیں, آپ کے پاس یہ سہولت ہے, آپ سوال کریں. آپ جب سوال اٹھائیں گے تو اگلے کو پتہ چلے گا کہ یہ عوام باشعور ہے اور یہ سوال کر سکتی ہے, اس کے پاس معلومات ہیں, تو وہ وہاں پہ علاج کروائے گا. بہت بڑی ان کو یہ بینیفٹ ملا. اچھا میڈم, تھوڑا سا ابھی ہم پھر کم بیک کرتے ہیں آپ کی سیاست والی لائف کی طرف. اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ پارٹی کو چھوڑ کے ہری پور میں کون سا ایسا سیاسی لیڈر ہے جسے آپ پسند کرتی ہیں ذاتی طور پر؟ یہ تو بڑا مشکل میں آپ نے ڈال دیا. اس لیے بیسیکلی جو میں روحانی طور پہ اگر کسی سے محبت کرتی ہوں, دیکھیں پارٹی کو چھوڑ کے, پارٹی کو چھوڑ کے, پارٹی کے علاوہ بھی بالکل اوورآل جو ہے مجھے جو روحانی طور پہ محبت ہے اپنے پیر صابر شاہ صاحب سے, کہ وہ ایک پیر بھی ہیں, اور جب وہ ان سے میری ملاقات ہوتی ہے تو مجھے اچھا فیل ہوتا ہے. قاضی صاحب ہیں, ان کے اخلاق سے میں متاثر ہوں. اور جو عوام کے لیے اچھا ہے اور کام کرتا ہے وہ بابر نواز ہے. اور اگر میں پارٹی سے ہٹ کے بات کروں تو مجھے آج تک کوئی اس طرح کا اٹریکٹ نہیں کر سکا جو عوام کے لیے درد رکھتا ہو. لوگ شاید کرسی کے لیے کام کرتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں مجھے درد جہاں فیل ہوتا ہے انہی بھائیوں میں فیل ہوتا رہتا ہے. میں نے ان کے ساتھ دوسری پارٹیوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا تو شاید مجھے کوئی اچھا نہیں لگ رہا. تو اگر آپ انٹرنیشنل سطح پہ جائیں تو بے نظیر بھٹو کا جو نام ہے وہ ہم عورتوں کے لیے بڑا قابل فخر ہے. اگر وہ آج زندہ ہوتی تو حالات کچھ اور ہوتے. لیکن سیاسی اعتبار سے آپ کیا سمجھیے ہری پور میں کس چیز کی کمی رہ گئی؟ کارکن کی عزت نہیں ہے.
कारकुन का कोई मेयार नहीं है, हर बंदा उस बंदे को आगे प्रमोट करना चाहता है जिसके पास पैसा है। या मैं फीमेल की अगर मैं एज ए फीमेल आपको कहूँ ना, हमारी पार्टियों में ये बड़ी बदकिस्मती है कि पर्सनालिटी पे और पसंदीदगी पे उनको आगे ले जाया जाता है। ये इशारा आपकी अपनी पार्टी की तरफ है या ओवरऑल? मैं ओवरऑल पार्टी हूँ, क्योंकि मेरी बाकी पार्टियों से भी दोस्तें हैं और 20-20 सालों से पार्टी के लिए वो वर्क कर रही हैं, वो अभी भी वहीं खड़ी हैं जहाँ मैं खड़ी हूँ। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारा, कहीं ना कहीं से फ्लाइंग करके लोग आ जाते हैं और ये उनके लिए एक नेगेटिव पैगाम भी है। और मैं समझती हूँ पार्टियों के जवाल का ये बहुत बड़ा अलमिया होगा कि वो वर्कर को और ग्रास रूट लेवल से मेहनत करने वाली खवातीन को आगे नहीं लाते हैं। आप क्या हर समझते हैं पार्टी कि हरिपुर में जो भी मतलब खवातीन है इनको आगे क्यों नहीं लाया जा रहा? उसके पीछे की वजूहत क्या हो सकती है? उसकी सबसे बड़ी वजह है ना, जो हमारे लीडर्स हैं, ठीक है, वो आके कारकुन से डायरेक्ट नहीं मिलते, उनका डायरेक्ट कोई राब्ता नहीं होता बराह रास्त। वो सालों सालों अपने लीडर के लिए तरसते रहते हैं। अब उनके सामने जो हमारे इलाकाई रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, वो जो शीशा उनके आगे रखते हैं और उसी शीशे में वो शक्ल देख रहे होते हैं, उनको तो वो ही आईना नजर आ रहा होता है। वो अगर डायरेक्ट अपने कारकुन से राब्ता करें, यूसी लेवल पे करें, वीसी लेवल पे करें, डिस्ट्रिक्ट के जो विंग्स हैं सिर्फ उड़ाने के लिए पार्टी यूज ना करें, आप उनके विंग के जो सदूर हैं उनसे भी राब्ते में रहें, तो ये वाला गैप जो है इंशाल्लाह दूर हो जाएगा और फिर उन्हें पता चलेगा कौन काम कर रहा है और कौन, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा जो है वो फोटो बना लेता है और पीछे गैदरिंग किसी और की मेहनत होती है, आगे फोटो हो रहा होता है और वो नाच गा के अपने आप को प्रूव कर देती है। आप जिला हरिपुर की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जी, तो आपने इस बारे में कोई चेंज लाने के बारे में कोई हिकमत अमली नहीं इख्तियार की अभी तक लेडीज के बारे में? बिल्कुल की हुई है और बहुत कुछ सोचा हुआ है। जहां मुझे मौका मिलता है, आज भी मेरी पार्टी की एक लोकल हमारी जो है मीटिंग चल रही थी, उसमें भी मैंने अपनी खवातीन के लिए अपने जो भी खदशात थे वो मैंने जाहिर की। हम पेशावर जाते हैं, हमारी मरकजी लोगों के साथ जब मीटिंग होती है तो उसमें भी मैं बोलती हूँ। अब एक जब बोलेगी तो उसकी अहमियत इतनी नहीं होगी। आपको पता है लोग डरते हैं और मैं डरती किसी से नहीं हूँ, अपने रब से सिर्फ डरती हूँ। मैं तो धड़ल्ले से बोल देती हूँ, लेकिन मेरे इर्द गिर्द जितना लोग हैं जो खवातीन हैं वो नहीं बोलती हैं, वो इस चीज के उसमें रहती हैं, वेट कर रही होती है, इंतजार कि उनका अगला। काजी असद इनकी वजह से आना हुआ पार्टी में, तो अगर वो क्या पीटीआई में होते तो फिर भी आप पीटीआई में आ जाते? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन जो इंसान भी हो, अच्छा हो, बाइखलाक हो, उसके साथ कहीं ना कहीं जो है आपकी हमदर्दियाँ ज़रूर होती हैं और आप उससे मिलना भी चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अगर पीटीआई में होते तो मैं उधर होती, तो यकीनन मैं मुस्लिम लीग नून में ही होती। नून लीग में आने की कोई खास वजूहत? ख़ास वजह यही थी कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इस पार्टी को पसंद करते थे। मियाँ नवाज शरीफ को आज तक मेरे पेरेंट्स, मेरे बुजुर्ग पसंद करते हैं। तो जब पेरेंट्स कोई काम कर रहे हो तो वो लाजमी जो है बच्चों में भी उसी तरह डेवलप हो जाता है। सियासत एक ऐसा शोबा नहीं है कि वहाँ कोई एक हतमी जो है एक ही बात हो, लोग पार्टियां तब्दील करते रहते हैं, लेकिन चूंकि हमारा अपना जो ईगो है या हमारी अना है वो हमें दूर नहीं होने देती। और ये भी हतमी नहीं है कि मैंने 20 साल गुजारे तो अगले 20 साल अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी तो मैं इसी पार्टी में रहूंगी। अगर मैंने देखा कि अगर मतलब अभी आपकी 20 तवक्कुआत पर ये पार्टी बुरा नहीं होती तो आप कल को चेंज कर सकती हैं? हाँ, ये ऑप्शन तो मेरे पास है, लेकिन मैंने अपनी पार्टी को बहुत गोल्डन डेज दे दिए हैं। बिल्कुल, लेकिन आप पार्टी अगर आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही तो आपकी नेक्स्ट पार्टी कौन सी पार्टी होगी? मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मैं इन पार्टियों में आऊंगी। मेरी दिली ख्वाहिश होगी कि मैं अब इतनी बहुत बड़ा मेरा वसाइल भी नहीं है या बहुत बड़ा नहीं, लेकिन मैं चाहूंगी मैं उन खवातीन के लिए एक अपनी पार्टी बनाऊं। यूथ ने अपनी बनाई, बुजुर्गों ने अपनी बना ली, तो मेरी खवातीन बनाना चाहें तो कौन से नाम से होगी? मैं हमेशा खवातीन के नाम से बनाऊंगी। आप उसको देख लें, मजबूत निस्वा बना लें, बिनते हवा के नाम से बना लूँगी, आयरन लेडी के नाम से बना लूँगी। अच्छा, मैं तहरीके पाकिस्तान खवातीन के नाम से बना लूँगी। कोई भी नाम हुआ इंशाल्लाह मैं अपनी जो मेरी बहनें उनकी मुशावरत से नाम लिए। तो आपकी बहुत सारी बेशुमार कुर्बानियाँ हैं, हमने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे भी देखा, सोशल मीडिया पे भी देखा, काफ़ी ज़्यादा लोग। लेकिन पार्टी आपको किस नज़र से देखती है?
میرے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے پارٹی سے کوئی اپنا مفاد کبھی حاصل نہیں کیا، کوئی مفاد بھی کہہ دیں، ایک مفاد بھی میں نے نہیں لیا، پارٹی سے میں نے کوئی فنڈنگ نہیں لی، لیکن پارٹی نے مجھے عزت ضرور دی ہے۔ میرے جتنے بھی یہاں پہ رہنما ہیں، پشاور سے ہیں یا لاہور سے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ اس عزت کی وجہ سے میں ان سے کبھی کوئی فنڈ یا کوئی چیز مانگ ہی نہیں سکی۔ ایک پارٹی کا مجھ پہ احسان ہے کہ مجھے انہوں نے ریزرو سیٹ پہ ہمیشہ، جو ہمارے لوکل بلدیاتی سسٹم ہے اس میں سیٹ دی ہے، اور مجھے پارٹی کی وجہ سے شناخت ملی ہے، پارٹی کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہے، میرے لیے وہ سرمایہ ہی بہت ہے۔ پھر الیکشن ہوتا ہے جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی ہری پور میں کوئی سیٹ نکال سکے گی؟ انشاءاللہ اچھی حالانکہ دوسری طرف امیدیں ہیں، مضبوط کینڈیڈیٹ ہے۔ بالکل ضلع ہری پور میں نو ڈاؤٹ کہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، کام بھی ہو چکا ہے، کیونکہ ہماری پارٹی اقتدار میں نہیں تھی، وہ کام کیا کرتی؟ بلدیاتی سسٹم میں کچھ سیٹیں آئیں لیکن بدقسمتی سے فنڈنگ ہی نہیں تھا، اختیارات ہی نہیں ملے انہیں، سسٹم ہی ایسا نہیں، بن پھر گیا۔ نگران حکومت تو آپ کی آئی ہے۔ نگران حکومت آئی ہے لیکن ان کے پاس آپ دیکھیں مہنگائی کا اتنا بڑا بوجھ تھا کہ اس بوجھ تلے نگران حکومت کی اپنی حالت خراب ہو گئی تھی، تو وہ لوگوں کے لیے کیا بینیفٹ کرتے، لیکن پھر بھی انہوں نے آپ نہیں دیکھیں سمجھے کہ نگران حکومت میں آ کے آپ کی پارٹی نے اپنا امیج تھوڑا سا خراب کر دیا ہے؟ بالکل عوام کی طرف سے تو یہی سوال ہے، لیکن ہم پارٹی کے چونکہ اندر ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ درد اور احساس ہے۔ اگر ہماری پارٹی نگران حکومت نہ بناتی اور اس حکومت میں نہ خود آتی تو شاید ہمارا ملک ہی نہ بچتا، کیونکہ کوئی بھی آپ دیکھیں کہ سیاسی لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے پاؤں پہ کبھی خود کلہاڑی نہیں مارتا ہے، انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے اس نگران حکومت میں اور حکومت انہوں نے لی ہوگی اور وہ آئے ہوں گے، اور یقیناً ہمارے ملک کی سالمیت کا سوال تھا، ملک کو بچانے کا سوال تھا، تو وہ آئے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیڈر کب آ رہے ہیں پاکستان؟ انشاءاللہ جی ہمیں یقین ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو ضرور اپنے ملک پاکستان آئیں گے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا، ہماری ہر ضلع میں ہر صوبے میں میٹنگز بھی ہو چکی ہیں، ان کے استقبال کی بھی تیاری ہیں، اگر اللہ نے چاہا، اللہ کا حکم ہوا تو وہ ضرور آئیں گے، اپنے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان آئیں واپس آ گے، کے وہ الیکشن کمپین شروع کریں گے اپنی؟ ضرور کریں گے اگر انہیں موقع دیا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ملکی حالات کا کچھ پتہ نہیں چلتا، پل میں حالات کس سائڈ جا رہے ہوتے ہیں، اور پل بھر میں اتنے حالات الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ خود شوق ہوتے ہیں، عوام بیٹھی ہوئی ٹی وی پہ ایسے مجسمہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ حقیقت سے دور چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ فیصلے شاید کہ عوام بھی نہیں کر سکتی اور لیڈران بھی نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کس طرح یہ فیصلے ہو جاتے ہیں، تو جب یہ آئیں گے ملک آئیں گے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن ہمیں امید ہے کہ جس طرح پہلے خوشحالی کا دور ہمارے دور میں گزرا، بہت سے ایسے میگا پروجیکٹ آئے، موٹر وے کو آپ دیکھ لیں، آپ یوتھ کو دیکھیں۔ ہمارا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ہم آپ کو اسی سیٹ پر دیکھیں گے یا آپ بڑا اسٹیپ لیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی، اللہ سے مجھے امید ہے اگر میری عوام نے اور میرے لوگوں نے اور آپ کے چینل سے جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تو انشاءاللہ آپ مجھے کسی اچھی سیٹ پر دیکھیں گے، اور میں آپ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہوں، مجھے اکیلا چلنے کا شوق نہیں ہے، جب میرے لوگ میرے ساتھ چلیں گے تو مجھے کسی سیٹ کے علاوہ ہی یہی سیٹ میرے لیے بہت ہوگی کہ میرے لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں، امیدیں بھی بہت زیادہ ہیں، دلچسپیاں بھی ہیں، لیکن ہماری ایک بات ہے کہ ہم کسی کو روند کر منزل نہیں پانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ رہیں، ہم انہیں ساتھ لے کر آگے بڑھیں، انشاءاللہ ہم آگے بھی بڑھیں گے اور آپ انشاءاللہ مجھے کہیں آگے بھی دیکھیں گے۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ آپ مزید ترقیاں کو عطا کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی جی یہ تھی آج کی ہماری مہمان شازیہ جدون، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہری پور۔ تو اس کے ساتھ ہی اگلے ہفتے کسی نئے مہمان کے ساتھ نئی جگہ پر آپ سے کسی نئے مہمان کو ملوائیں گے، تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔